آج ہم پڑھیں گے ایک پیسج جس کا ٹائٹل ہے وی کنیکٹ فرام اراؤنڈ دا ورلڈ، یعنی ہم دنیا بھر سے رابطے میں ہیں۔ ان پکچرز کو دیکھتے ہیں، یہ کچھ فیمس جگہ ہیں، جیسے کہ اس پہلی پکچر میں یہ ہے فوربڈن سٹی ان چائنا۔ یہ چائنا کا ایک بہت پرانا شہر ہے جو ریلیجن اور پالیٹکس دونوں کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے۔ اس دوسری پکچر میں The فلاور پارک آف کوکن ہاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ یورپ میں موجود ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے گارڈنز میں سے ایک ہے۔ اس تیسری پکچر میں سڈنی اوپرا ہاؤس دکھائی دے رہا ہے۔ یہ آسٹریلیا میں موجود ہے اور یہاں آرٹ شوز ہوتے ہیں۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Fukuoka is a beautiful city in Japan, known for ancient temples, beautiful beaches, and modern shopping malls. فکوکا جاپان کا ایک خوبصورت شہر ہے جو اپنے پرانے مندروں، خوبصورت ساحلوں اور ماڈرن سٹائل کے شاپنگ مالز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ Fukuoka has unique identity as a contact point for cultural exchange between Japan and other countries in the world. یونیک آئیڈینٹی یعنی ایک الگ پہچان یا کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے کوئی جگہ مشہور ہو۔ کانٹیکٹ پوائنٹ کوئی ایسی جگہ جس کی مدد سے دوسری جگہوں سے رابطہ کیا جا سکے، اسے کانٹیکٹ پوائنٹ کہتے ہیں۔ کلچرل ایکسچینج ایک ملک یا علاقے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، رہنے سہنے کا طریقہ ہوتا ہے، اسے جب وہ دوسرے کسی ملک یا علاقے کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اسے کلچرل ایکسچینج کہتے ہیں۔ جاپان اور دوسری کنٹریز کے درمیان کلچرل ایکسچینج کے لیے فکوکا ایک کانٹیکٹ پوائنٹ کی طرح سے ہے، اس کی وجہ سے اس کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ Every year, Fukuoka hosts a large gathering of children from 40 countries from across the world, hoping to foster global citizens under the banner of Asia Pacific Children Convention APCC. ہوسٹ کرنا یعنی میزبانی کرنا، کسی کو اپنے پاس مہمان ٹھہرانا۔ فاسٹر یعنی مضبوط کرنا، گلوبل سٹیزنز عالمی شہری یعنی دنیا بھر کے لوگ۔ بینر یعنی جھنڈا، کنونشن یعنی اجلاس۔ ہر سال ایشیا پیسیفک چلڈرن کنونشن میں دنیا کے 40 ملکوں میں سے بہت بڑی تعداد میں بچوں کو فکوکا لایا جاتا ہے، یہاں ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی میزبانی کی جاتی ہے تاکہ گلوبل سٹیزنز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ The aim is to help develop global citizens who are able to think of the world beyond national boundaries and learn to promote peace and coexistence in the world. ڈیولپ کرنا یعنی نشو و نما کرنا، بہتر بنانا، آگے بڑھانا۔ نیشنل باؤنڈریز یعنی ملکوں کی سرحدیں۔ پروموٹ بڑھانا یا پھیلانا، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس یعنی امن کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ تو اب یہاں اے پی سی سی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ گلوبل سٹیزنز کو ڈیولپ کرنا تاکہ وہ اپنی نیشنل باؤنڈریز سے آگے کا سوچیں اور دنیا میں امن کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پروموٹ کریں۔ Every year, children from Pakistan also participate in this gathering and exhibit Pakistan's culture and traditions in the international displays. Participate یعنی حصہ لینا، exhibit کرنا یعنی نمائش کرنا، international displays جب دنیا بھر کے لوگ کسی جگہ جمع ہو کر اپنی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں، اسے انٹرنیشنل ڈسپلے کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی اے پی سی سی کی بات ہو رہی ہے کہ ہر سال پاکستان سے بھی بچے اس میں حصہ لیتے ہیں اور انٹرنیشنل ڈسپلیز کے اندر پاکستان کے
کلچر اور ٹریڈیشنز کی، یعنی رسم و رواج اور رہنے سہنے کے طریقے کی ایک طرح سے وہ وہاں نمائش کرتے ہیں۔ دراصل اس طرح کی ایگزیبیشنز میں مختلف قسم کے سٹالز لگائے جاتے ہیں جن میں مختلف ملکوں کے جو بچے ہیں وہ اپنے اپنے سٹال پر موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کا یا کوئی قومی لباس پہن رکھا ہوتا ہے، یعنی اپنا نیشنل ڈریس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اور سٹال پر انہوں نے اپنے ملک سے لائی گئی کچھ ٹریڈیشنل یا مشہور چیزوں کو ڈسپلے کیا ہوتا ہے۔ In July 2019, Umar, Sara and Mohammed went to Fukuoka to represent Pakistan. ریپرزینٹ کرنا یعنی نمائندگی کرنا، جیسے کہ اپنے ملک کی طرف سے اگر آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو جولائی 2019 میں عمر، سارہ اور محمد پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فکوکا گئے۔ During their stay, they made friends from across the world and exchanged email addresses with each other. اپنے اس اسٹے کے دوران انہوں نے دنیا بھر سے دوست بنائے اور ان کے ساتھ اپنے ای میل ایڈریس ایکسچینج کیے۔ They are in contact with each other through the internet and here are few of the emails they have received from their friends. وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور یہاں چند ایک ای میلز ہیں جو کہ ان کے فرینڈز سے ان کو ریسیو ہوئی ہیں یا ملی ہیں۔ انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی ای میل ہے فرام جانگ وے کی طرف سے ٹو عمر سکندر کو انہوں نے یہ ای میل بھیجی۔ سبجیکٹ یا مضمون ہے اس کا گریٹنگز فرام بیجنگ چائنا، انہوں نے بیجنگ چائنا سے سلام بھیجا ہے۔ جب آپ کسی کو دعا یا سلام بھیجتے ہیں اس کے لیے گریٹنگز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خط کے شروع میں انہوں نے یہاں لکھا ہے نی ہاؤ، اور یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے چائنا کے اندر۔ تو چائنا میں جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو نی ہاؤ کہتے ہیں۔ یوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یو گڈ، لیکن دراصل یہ بالکل اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے ہیلو کہا جاتا ہے یا ہم سلام کہتے ہیں، یعنی سلام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تو اسی طرح سے چائنا کے اندر نی ہاؤ کہا جاتا ہے۔ عمر my friend, I am safely home and hoping that you must be in best of health too. عمر میرے دوست، میں خیریت سے گھر پہنچ چکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمہاری صحت بھی بہت اچھی ہوگی۔ I have been telling stories of our happy times to my family and they enjoyed listening to them. جو اچھا وقت ہم نے ساتھ میں گزارا اس کے قصے میں اپنی فیملی کو سناتا رہا ہوں اور وہ انہیں سن کر انجوائے کرتے رہے ہیں۔ I live in downtown of Beijing, which is the capital city of China. ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں کسی سٹی کے مرکزی حصے کو، یعنی جہاں بڑے بازار وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جانگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بیجنگ کے ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں، جبکہ بیجنگ چائنا کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل سٹی ہے۔ This is a city with profound history and it has been the Chinese capital for about 700 years. Profound history یعنی لمبی چوڑی یا بہت پرانی تاریخ۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی اور لمبی ہے اور یہ تقریباً 700 سال سے چائنا کا کیپٹل رہا ہے۔ It has rich heritage which can be seen in monuments like the Great Wall and the Forbidden City. Rich heritage یعنی قیمتی ورثہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرانی عمارتیں جو کہ مشہور ہوں، تاریخی ہوں۔ مونیومنٹس یادگاریں، اسی طرح سے کچھ عمارتیں یعنی بلڈنگز وغیرہ
اسی طرح سے بعض اوقات کچھ اسٹیچوز ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز بنائی جاتی ہے جسے یادگار کہتے ہیں اور انگلش میں مونومنٹس کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں بات ہو رہی ہے دا گریٹ وال، عظیم دیوار چین جو کہ دنیا کی سب سے بڑی دیوار مانی جاتی ہے. اور پھر ہے یہ فوربیڈن سٹی، چائنا کا ایک بہت پرانا شہر جو ہسٹری، پالیٹکس اور ریلیجن تینوں وجہ سے بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اور انہوں نے اسے ابھی بھی محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہاں بیجنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہیریٹیج خاصا رچ یا قیمتی ہے، جیسا کہ دا گریٹ وال اور فوربیڈن سٹی کے مونومنٹس ہیں وہاں. Alongside its rich ancient cultural sites, this sprawling capital is also known as much for modern architecture. Ancient cultural sites یعنی آثار قدیمہ یا پھر مشہور پرانی عمارتیں اور شہر وغیرہ. اسپرالنگ یعنی تیزی سے پھیلتا ہوا. ماڈرن آرکیٹیکچر یعنی ماڈرن اسٹائل کی بلڈنگس، یعنی اپنی پرانے زمانے کی قیمتی جگہوں کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتا ہوا کیپٹل اپنی ماڈرن اسٹائل کی بلڈنگس کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے. ایوری ایئر اباؤٹ 4.4 ملین انٹرنیشنل ٹورسٹ اس جملے کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں. ایوری ایئر اباؤٹ 4.4 ملین انٹرنیشنل ٹورسٹ اینڈ 1.4 ملین چائنیز ٹورسٹ ٹریول ٹو بیجنگ. انٹرنیشنل ٹورسٹ یعنی غیر ملکی سیاح، یعنی جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں سیاح جو گھومنے پھرنے کا اور مختلف جگہوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، انہیں سیاح یا ٹورسٹ کہتے ہیں. تو ہر سال 4.4 ملین انٹرنیشنل ٹورسٹ جبکہ 1.4 ملین چائنیز ٹورسٹ بیجنگ کا سفر کرتے ہیں یعنی بیجنگ آتے ہیں. I don't know about your city, but Beijing is a city of extremes in terms of temperatures. Extremes یعنی انتہائی حد یعنی بہت زیادہ، temperatures یعنی درجہ حرارت. جانگ عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شہر کے متعلق تو مجھے نہیں پتا، لیکن بیجنگ جو ہے یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں درجہ حرارت بہت انتہائی حد کو چلا جاتا ہے، یعنی کبھی بہت زیادہ گرم تو کبھی بہت زیادہ سرد. The highest recorded temperature in Beijing is 42 degrees Celsius 109 degrees Fahrenheit, while the lowest is -27 degrees Celsius -170 degrees Fahrenheit. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے بیجنگ میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا جانے والا ٹیمپریچر کیا تھا، 42 ڈگریز سیلسیس یعنی 109 ڈگریز فارنہائٹ، اور اسی طرح سے کم ریکارڈ کیا جانے والا درجہ حرارت -27 ڈگریز سیلسیس یعنی -170 degrees Fahrenheit. This means the best times of the year to visit are spring and fall. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس جگہ آنے کے لیے سال کا سب سے بہترین وقت بہار اور خزاں کا وقت ہے. فال کا لفظ آٹم یا خزاں کے لیے استعمال ہوتا ہے. In China we greet each other with a
bow or a nod instead of shaking hands, although it is becoming increasingly common to shake hands. चाइना में हम एक दूसरे को झुककर मिलते हैं या सर को हल्की सी हरकत देते हैं हाथ मिलाने के बजाय, लेकिन अब हाथ मिलाने का रवाज भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. Respecting elders is one of the prized traditions which still exists, and whenever meeting a group, we greet the oldest, most senior person before others. Prized traditions यानी कोई ऐसा रवाज जो बहुत अच्छा समझा जाए या कोई ऐसी रवायत जिसे इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए. जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि बड़ों का अदब करना जो है वो एक प्राइज ट्रेडिशन है जो आजकल भी मौजूद है, और जब भी लोगों के किसी एक ग्रुप से मिला जाता है तो उनमें जो सबसे बड़ी उम्र के शख्स होते हैं उनको सबसे पहले सलाम किया जाता है, बाकी सबसे पहले. I wish you could visit me sometime. मेरी ख्वाहिश है कि आप कभी मेरे पास आएं. I'll be happy to host you and would love to introduce you to the famous Chinese cuisine too. मुझे आपकी मेज़बानी करके बहुत खुशी होगी और मैं बहुत शौक से आपको मशहूर चीनी खानों से मुतारिफ करवाऊंगा. गुड बाय माय फ्रेंड. अलविदा मेरे दोस्त. पैसेज के अगले हिस्से को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए.